بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ اکرام خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو میں اردو کے لیکچر نمبر 11 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا جو سبق چل رہا تھا بدلہ، وہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیا تھا، بس آخر کے کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے اندر ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا سبق ہے بدلہ جو افسانہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس کے اندر پروفیشنل جیلیسی یا پھر جو ہے وہ پیشہ وارانہ حسد کا اس کے اندر جو ہے وہ سبق ملتا ہے ہمیں، کہ لوگ پیشہ وارانہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ بعض حاسدین اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے حسد سے خود بھی بچنا چاہیے، اور اگر کوئی اس حسد میں ہمارے حوالے سے مبتلا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کے معاملات کرنے چاہیے، وہ یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے ایک گھوڑے کی کہانی پڑھ رہے ہیں، پکھی کی، جو کہ گلاب کا گھوڑا تھا، لیکن پھر بعد میں جب گلاب جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو جو خیرو جو اس کا حاسد تھا، خیرو، وہ جو ہے وہ گھوڑے کے اصل مالک سے یعنی کہ رئیس غوث بخش سے وہ جا کر اس گھوڑے کو لے لیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کے جو ہے وہ ٹانگ کے اندر جو ہے وہ کیل گھونپ دیتا ہے، اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا ہے مار مار کے، اور کھانے کے اندر بھی جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، روکھی سوکھی گھاس کھلاتا ہے، جس سے وہ گھوڑا بالکل ہی ناکارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لنگڑا کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا بخار ختم ہوتا ہے گلاب کا، اور وہ بیماری یعنی کہ جب وہ تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے حال دیکھتا ہے اپنے گھوڑے کا، تو وہ انتہائی وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے کیا ہوا، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ اس گھوڑے کو اپنے گھر لے آتا ہے، تو پھر وہاں سے ہم نے جو ہے وہ آج پڑھنا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی کتابیں جو ہے وہ کھول لیں تاکہ آپ کے سامنے لکھی ہوں یہ ساری باتیں، اور کوئی اگر مشکل لفظ آئے تو آپ اپنے اس میں معنی نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ جی، تو یہاں پر بالکل ہمارا آخری کا جو سبق ہے وہ ہمارا بس چل رہا ہے۔ دیکھیں یہاں سے میں پڑھنا سٹارٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پکھی گلاب کے گھر آ گیا جیسے عید ہو گئی، چھوٹی زلیخا دوڑ کر گھوڑے کے پیر سے لپٹ گئی، گلاب نے اسے اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اس نے باپ سے پوچھا، بابا ہمارا پکھی اتنا دبلا کیوں ہو گیا ہے؟ تو باپ نے یعنی کہ گلاب نے نفرت سے کہا، بیٹا خیرو پاپی ہے، اس نے پکھی کو بہت مارا ہے۔ پاپی، پاپ اصل میں ہندی زبان کا لفظ ہے پاپ، اور پاپ کے معنی ہوتے ہیں کہ برائی کرنا، کوئی گناہ کا کام کرنا۔ تو یہاں پر وہ خیرو کو پاپی کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ گنہگار انسان ہے جس نے پکھی کو اتنا مارا اور اس نے اس کو اوپر ظلم اور زیادتی کری۔ زلیخا نے کہا، بابا خیرو پاپی کو اللہ گناہ دے گا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ باپ نے جواب دیا، ہاں بیٹا خیرو پاپی کو بہت گناہ ملے گا، بے زبانوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، خدا خیرو کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنے دنوں بعد اس رات پکھی کو پہلی مرتبہ اتنی محبت سے دانہ پانی ملا، ہرا چارہ نصیب ہوا۔ گلاب کافی دیر تک اس کے بدن پر کھریرا کرتا رہا، اور زلیخا بار بار باپ سے پوچھتی رہی کہ خدا خیرو کو اس کی سزا دے گا یا نہیں۔ سونے سے پہلے وہ یہی بات سوچتی رہی۔ کھریرا آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کھریرا، میں نے آپ کو شاید پچھلے لیکچرز کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ کھریرا وہ ایک جو ہے وہ آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ گھوڑے کے بدن کو جو ہے وہ سہلایا جاتا ہے اور اس کی تھکن اتاری جاتی ہے اس کے ذریعے۔ تو زلیخا جو ہے وہ خاص طور پر پریشان تھی کہ میرے گھوڑے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، تو اللہ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، اللہ اس سے کس طرح بدلہ لے گا۔ تو ابھی آگے پتہ چلے گا کہ اس سے بدلہ کس طرح لیا گیا۔ دوسرے دن جب گلاب گھوڑا گاڑی لے کر اسٹیشن جا رہا تھا تو زلیخا نے ضد کی کہ بابا میں بھی چلوں گی۔ اس کا باپ اس کو بٹھا کر اڈے تک لے آیا۔ جب تک سواری نہیں ملی وہ بیٹھی رہی، اور گلاب دوسرے تانگے والوں سے باتیں کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد دور سے خیرو اپنا تانگا لاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے تانگے میں ایک کمزور سا گھوڑا تھا جسے وہ بے دردی سے مار رہا تھا، یعنی کہ وہ اپنے گھوڑے پر بھی ظلم کرتا تھا، ایسا بدقماش انسان تھا کہ وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کرتا تھا۔ زلیخا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو اپنے تانگے سے اتر کر اس کی طرف دوڑی۔ وہ تیر کی طرح خیرو کے تانگے کی طرف جا رہی تھی۔ گلاب دوستوں کے پاس اٹھ کر بیٹی کی طرف دوڑا، مبادا وہ کہیں تانگے کے نیچے نہ آ جائے، یعنی کہ اس کو مبادا کے معنی ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں خطرے والی بات ہوتی ہے تو اس پہ کہتے ہیں مبادا، تو مبادا کہیں وہ تانگے کے نیچے نہ آ جائے۔ جب زلیخا خیرو کے تانگے کے بالکل قریب پہنچی تو غصے سے اس کا منہ سرخ تھا
دونوں مٹھیاں بچھی ہوئی تھیں، یعنی کہ غصے کی حالت میں ایسے مٹھی ایک دم جیسے غصے میں نہیں ہوتا انسان مکہ بنایا ہوا ہوتا، اس نے اپنے دونوں آستینوں کو چڑھا کر چیخ کر کہا، خیرو تانگے والے خبردار، جو تو نے گھوڑے کو مارا، بے زبانوں کو مارنا بڑا گناہ ہے، تم نے ہمارے پکھی کو بے گناہ مارا تھا، اس کا گناہ تم پر ضرور پڑے گا، خدا تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ اس نے جو ہے وہ جب پکھی کو یہ باتیں بتائیں، وہ پکھی کہہ رہا ہوں میں، خیرو کو جب اس نے اس طرح جو ہے وہ ڈانٹا اور سب کے سامنے اس کو خوب بے عزت کر کے اور اس کا راز کو فاش کر دیا کہ تو اتنا ظالم انسان ہے، تو اب دیکھیں زلیخا کی غصے سے بچھی ہوئی مٹھیاں، چڑھی ہوئی آستین اور اس کے نہایت جوشیلے الفاظ خیرو کو یوں لگے جیسے کسی نے دن سے اس پر گولی فائر کر دیا، یعنی کہ دن سے وہ بندوق کی نال سے وہ گولی چلا دی، ایسا اس کے دل پر جا کر اس کے یہ جملے لگے، ایک دم شرمندہ پانی پانی ہو گیا۔ سارے تانگے والوں نے نہایت نفرت اور حقارت سے خیرو کی طرف دیکھا۔ خیرو خوف اور ندامت سے جیسے لرز رہا تھا، اس کے چہرے پر جیسے ہلدی کا رنگ پت گیا تھا، پت گیا مطلب یعنی کہ اس کے پورے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہلدی کا رنگ چڑھ گیا تھا، اس کے ایسا زرد پڑ گیا تھا اس کا چہرہ۔ اس نے گردن نیچے جھکا لی، اگر زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتا، یعنی کہ یہ شرمندگی جو ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو شرمندگی جو ہوئی ہے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ بدلہ تھا۔ یہ دیکھ کر گلاب نے زلیخا کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرتے ہوئے فاتحانہ انداز سے خیرو کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس سے زلیخا نے بدلہ لے لیا ہو۔ تو زلیخا نے خود اس سے بدلہ لے لیا، اس کو شرمندہ کر کے، اس کو سب کے سامنے ذلیل کر کے کہ تو نے ہمارے گھوڑے کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو بے زبانوں کے ساتھ جو ہے ظلم کرتا ہے، تیرا معاملہ جو ہے وہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، خدا تم سے ضرور بدلہ لے گا۔ تو جب کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چھوٹا انسان کسی بڑے آدمی کے اوپر انگلی اٹھائے تو وہ زیادہ تکلیف دے اور زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ اثر انداز ہوتی ہے وہ بات۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ نے چھوٹی بچی کے ذریعے جو ہے وہ بدلہ دلوایا اس معصوم سے گھوڑے کا جس پر وہ ظلم اور زیادتی کرتا تھا خیرو۔ تو یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترقی پسند ادب، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حوالہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ غلام ربانی آگرو صاحب کی جو ہے وہ کتاب تھی، یہاں سے جو ہے وہ یہ ایک مضمون آپ کے سبق میں شامل کیا گیا ہے، آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے جس کا نام ہے بدلہ، اور الحمدللہ اس کو ہم نے دیکھا، پڑھ لیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا یہ والا جو افسانہ تھا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی آپ کو ذہن میں کوئی سوال ہو، اس حوالے سے کوئی مشکل الفاظ سمجھ نہ آ رہے ہوں، یا پھر کوئی بھی کسی بھی اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ ضرور جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔